السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ 18 سالوں سے جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے والے 3 ملزمین کو آج الہ آباد ہائی کورٹ نے مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ سال 2018 میں الہ آباد کی خصوصی عدالت نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ حملے معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ عمر قید کی سزا ملنے کے بعد ملزمین نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی سے توسط سے نچلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نیز اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سے ضمانت پر رہا کیے جانے کی گزارش کی تھی۔ ملزمین ڈاکٹر محمد عرفان، محمد اسلم اور شکیل احمد نذیر احمد کی ضمانت عرض داشت پر جمعیت علماء کی جانب سے ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ سمیع الزماں اور ایڈوکیٹ شہزاد عالم نے بحث کی، جبکہ ملزم محمد نسیم فیروز الدین کی جانب سے ایڈوکیٹ ایم ایس خان نے بحث کی۔ اسی طرح ملزم آصف اقبال کی جانب سے ایڈوکیٹ راجو لوچن شکلا نے بحث کی۔ ڈاکٹر محمد عرفان، محمد اسلم اور شکیل احمد نذیر احمد کی جانب سے بحث کرتے ہوئے 2 رکنی بینچ کے جسٹس اشونی کمار مشرا اور جسٹس آفتاب حسین رضوی کو ایڈوکیٹ عارف نے بتایا کہ ملزمین گزشتہ 18 سالوں سے جیل میں قید ہیں اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی عمر قید کی سزاؤں کے داخل اپیل پر سماعت الطوا کا شکار ہے، لہذا ملزمین کو مشروط ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو مزید بتایا کہ نچلی عدالت نے کمزور ثبوت شواہد کی بنیاد پر ملزمین کو مجرم قرار دیا ہے، جبکہ ثبوت اور شواہد کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ملزمین کا اس واقعے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، محض شک کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو ڈاکٹر عرفان کے تعلق سے بتایا کہ استغاثہ نے ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں 29 سرکاری گواہوں کو پیش کیا، جن میں سے صرف 3 گواہوں نے مبینہ طور پر ملزم کے قبضے سے ضبط کیے جانے والے موبائل فون کے تعلق سے گواہی دی۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کو امید ہے کہ اگر ان کی اپیل پر سماعت ہوئی تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن 5 سال کا وقفہ گزر جانے کے باوجود ملزمین کی اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکی، لہذا ملزمین کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دفاع وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ یوپی حکومت نے ملزمین کی سزاؤں میں تخفیف کی عرضداشت کو بھی خارج کر دیا، لہذا اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں ملزمین کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دفاع وکلاء کے دلائل کی سماعت کے بعد سرکاری وکیل کی ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کی عرضداشت کی شدید مخالفت کے باوجود 2 رکنی بینچ نے ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ واضح رہے کہ 2005 میں بابری مسجد رام جنم بھومی کمپلیکس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں متعدد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں مبینہ طور پر جیش محمد نامی ممنوعہ تنظیم کے ارکان کے شامل ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ حملے کے بعد تحقیقاتی دستوں نے متذکرہ 5 ملزمین کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف تعزیت ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا۔ اس معاملے میں کل 65 سرکاری گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کرائے، جبکہ 5 گواہ بھی تھے جنہیں عدالت نے طلب کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے 18 سال بعد ضمانت پر ملزمین کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمین کے اہل خانہ کے لیے بلا شبہ یہ انتہائی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کے لیے سماعت ایک طویل انتظار کے بعد آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا مدنی نے اس امر پر سخت مایوسی کا اظہار کیا کہ 18 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اس مقدمے میں اب تک حتمی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو الہ آباد کورٹ میں چیلنج کیے ہوئے بھی 5 سال گزر چکے ہیں، مگر اپیلوں پر اب تک سماعت نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں جن 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے 4 کو الہ آباد کی خصوصی عدالت نے 2018 میں عمر قید کی سزا دی۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اس پر حتمی فیصلے کی نوبت آئے گی، ملزمین اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے فیصلے کے انتظار میں گزار چکے ہوں۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ 18 سال جیل میں گزار کر یہ لوگ ایک طرح سے عمر قید کی سزا مکمل کر چکے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس طرح کے بیشتر مقدمات میں پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے بے گناہ مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے تاخیر کروائی جاتی ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی کے خلاف کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی۔
حالانکہ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حتمی سزا دیے بغیر کسی ملزم کی پوری زندگی سلاخوں کے پیچھے اس طرح تباہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے بہت سے معاملوں میں نچلی عدالتوں سے عمر قید اور پھانسی کی سزا پائے جانے کے باوجود اعلیٰ عدالتوں سے بری ہوئے۔ اکشردھام مندر حملہ کا معاملہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بے گناہ افراد ہیں جن کو دہشت گرد بنا کر جیلوں میں ٹھوس دیا گیا اور جو بعد میں باعزت رہا ہوئے۔ ان کی زندگی کے وہ قیمتی ماہ، سال کون واپس لوٹائے گا جو انہوں نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں گزارے؟ ہم مسلسل یہ مطالبہ بھی کرتے آئے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں متاثرہ لوگوں کے لیے نہ صرف مناسب معاوضے کا التزام ہونا چاہیے بلکہ پولیس اور ان تفتیشی افسران سے اس بات کی سختی سے جواب دہی بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کسی بے گناہ کی زندگی سے ایسا سنگین کھلواڑ کیوں کیا، جبکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ ہے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ سپریم کورٹ از خود اس کا نوٹس لے اور ایک ایسا فریم ورک تیار کرے جس میں انصاف کے لیے کسی بے گناہ انسان اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار دینی پڑے، اس لیے کہ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار بھی ہے۔ تو دوستو، یہ درد بھری کہانی ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔